محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لیے پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالامال فرمائے۔ الحمدللہ اس پیارے سے سلسلے میں ہم اللہ کی نیک بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے اوصاف کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ والوں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ ایسے اوصاف ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنی اوپر رحمتوں کا نزول کرواتے چلے جائیے۔ گناہوں کی معافی کا یہ درود پاک سبب بنتا ہے۔ جو چاہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں، وہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ نیک خواتین، اس کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے سختی۔ جی ہاں، معاشرے میں یہ جو لفظ ہیں یہ مشہور بھی ہیں، اور ایسے مزاج بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں جو سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو معاشرے میں ایسے لوگ بڑے ہائی لائٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑا سختی کرنے والا بندہ ہے، اس کی زبان میں بڑی سختی ہے، اس کے نیچر میں بڑی سختی ہے۔ آخر یہ سختی ہے کیا، اور ہمارے معاشرے میں اس کا جو بگاڑ ہے، یعنی اس وصف کی وجہ سے جو بگاڑ ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے۔ اور چونکہ اسپیشلی ہمارا یہ سلسلہ ہماری بہنوں کے لیے ہے، ہماری خواتین کے لیے ہیں، تو یہ اپنی زندگی میں اگر سختیاں اپنائیں اور سخت مزاج والی ہو، سخت زبان والی ہو، تو ہمارے معاشرے میں کیا کیا نقصان جو ہے وہ اٹھانے پڑیں گے، اور اگر نرمی ہو تو ہمیں کیا کیا فوائد ملیں گے، انشاءاللہ الکریم اسی پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم جو بھی اچھی بات سیکھتے ہیں، بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہی ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہر اچھی بات لوگوں نے انہی کی زندگی سے سیکھی، اور جناب ہر وہ بری بات سے کہ جس سے بچا جائے تو ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا کہ یہ نہیں کیا کرتے تھے، تو الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے کئی سارے سیرت مصطفیٰ میں واقعات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے سختی سے جو ہے وہ کام نہیں لیا۔ پہلے چلتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس واقعے کی طرف آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا اور نرم مزاج اور نرم زبانی والا جو ہے وہ انداز تھا۔ ہر بار کی طرح ہمارے اس سلسلے میں ہمارے پیارے سے گیسٹ عبدالواجد صاحب انشاءاللہ الکریم تشریف فرما ہوں گے۔ حضور آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کیا بتائیں گے سختی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے ایک وصف سختی سے بچنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہ یعنی آپ نرم نرمی مزاج فرماتے کے تھے۔ حامل تھے آپ۔ سبحان اللہ، آئیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ایک شخص ایک بار خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا سبحان اللہ، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے زنا حلال فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب زنا بہت بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں خود اس کی ممانعت پر آیت مبارکہ بھی جو ہے ملتے ہمیں۔ بالکل، تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ زنا کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کو جو ہے بہت غصہ آیا
کہ آقا کی بارگاہ میں اسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ قتل کر دیا جائے اس بندے کو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر یعنی کے۔ ایک جرم کی اجازت حضور علیہ السلام سے طلب فرما رہا سید الانبیاء ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاز دیکھیے، آپ نے سختی نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس سے فرمایا جو اجازت لینے آیا تھا زنا کی، فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ انداز دیکھیے میرا آقا کیا پیارا انداز ہے۔ آپ نے کچھ جملہ بڑھ کے جواب نہیں دیا، آپ نے قتل نہیں کروایا، آپ نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ اس کے زان وائے اقدس سے مل گئے۔ اتنا قریب وہ شخص آ گیا کہ میرا آقا کے زانوں سے اس کے زانوں مل گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے، ہمارے لیے عبرت کی مدنی پھول اس میں ہے، مدنی پھول جو ہے نوٹ بھی کرنے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی نہیں، میں کیوں چاہوں گا اس طرح سے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے، کیا یہ تو چاہتا ہے؟ اللہ، عرض کی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پھوپھی سے کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری خالہ سے زنا کرے، اللہ اکبر، جو کہ ماں کی بہن بھی ہوتی ہیں، خالہ کا درجہ ہی بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کیوں چاہوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، اللہ اکبر، جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کے بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی جو ہے خالہ ہوگی۔ یعنی جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا۔ سبحان اللہ۔ مارنے کے بعد آپ نے کیا دعا فرمائی کہ الہی عز و جل زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو صاحب میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تھا، اجازت کیا مانگ رہا تھا؟ زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن جب میرے آقا نے دعا فرمائی تو دعا کا نتیجہ کیا نکلا، دعا کا ثمرہ کیا نکلا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی، میرے نزدیک اس سے زیادہ، یعنی زنا سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہ تھی، اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے ناپسندیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ حضور نے دعا فرمائی تو زنا اور بدکاری کی جو ہے وہ محبت دل سے نکل گئی، اب اس سے بڑھ کر نفرت والی کوئی چیز نزدیک نہیں تھی۔ یہاں پر FGN چینل کے ناظرین ذرا آپ حکیمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ آپ دیکھیں، آپ نے کس بہترین اور اس کے مزاج کے مطابق جو ہے نا اس کی اصلاح فرمائی، اور کتنا پیارا جو ہے نا یہ انداز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سوال کرتے گئے، ہاں کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری خالہ کے ساتھ بدکاری کرے، ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو یقیناً وہ پسند نہیں کرنے والا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے طریقے کو جو ہے وہ اختیار کیا کہ اس کو پورا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری سیکھنے والی بات ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ایسا آئے جو ایسی بات کی ہم سے اجازت طلب کریں کہ جو سمجھے کہ معاشرتی یا دینی اعتبار سے جو ہے وہ غلط ہے، اور جو سمجھانے والے لوگ ہیں، جو بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسے لوگ آئے، اگر وہ جھاڑا پھوکی کر دے یا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا انداز اختیار کرے کہ پھر وہ اس گناہ کو کرنے پر جری ہو جائے، وہ ڈٹ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نقصانات بڑے ہو جائیں۔ تو جب کوئی شخص ہمارے پاس ایون کہ کوئی گناہ کر کے آئے یا اس طرح کے معاملات لے کر آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو علم نہیں ہوتا اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر وہ سوال کرنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، تو جو دین کا مبلغ ہے، جو مصلح کہلاتے ہیں، اصلاح کرنے والے کہلاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نرمی اختیار کریں۔ سختی بعض اوقات بندے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں خواتین کے لیے بھی کیا مدنی پھول دینا بالکل، چاہتے ہیں آپ؟ کہ خواتین یعنی عورتوں کے پاس ماں ہوتی ہیں، بچہ آتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا، تو انداز کیا رہنا چاہیے؟ ایون کہ گناہ ہی نہیں عبد الواجد بھائی، بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو ایک گھریلو رولز جو ہوتے ہیں ہمارے اور جو معاشرے کے رولز ہوتے ہیں اس کے خلاف ہو رہی ہوتی، کبھی کبھی کہ یار ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو دیکھیں یہ بھی تو سوچیں نا کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہے، ہاں ہم بھی تو معافی کی امید رکھتے ہیں۔ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم بھی معافی کی امید رکھتے ہیں، ہم بھی نرمی کی امید رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی نرمی کی جائے
تو ہم پھر دوسروں پر سختی جو ہے وہ کیوں کریں؟ انشاءاللہ الکریم اور بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر کے جو خواتین ہوتی ہیں ہاں یہ بے نمازی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ان پر رکھے ہیں، جو فرض کیے ہیں وہ ادا نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ صفات بھی کہاں سے آئیں گے جب تک نماز نہ پڑھنے والی ہوں؟ یہ صفات کب آئیں گے؟ جب نماز کی پابندی کرنے والی ہو، تو انشاءاللہ اس سے سختی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بالکل بے بے شک نماز ہر بے حیائی اور بری بات سے جو ہے وہ روکتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ہمیں نرمی پر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، ہے نا، آپ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ غصہ نہیں فرماتے تھے، انتقامی آپ میں صورت نہیں تھی، سختی آپ میں نہیں تھی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور کی خدمت سراپا اقدس میں آپ رہے، 10 سال تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے۔ حضور نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا کہ وہ حضور کی خدمت کریں، لیکن آپ فرماتے ہیں 10 سال کا تجربہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، یعنی کبھی جھاڑا نہیں اور کبھی سختی نہیں فرمائی۔ 10 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اب ہماری سختی ہم تو کا عالم ایک دن بھی رہتے ہیں ساتھ میں، ہماری سختی کا عالم تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہماری صحبت میں بندہ 10 منٹ نہیں رہ سکتا، جی جی، ایک دن تو بہت دور کی بات بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اور جو پھر ایسے رشتے ہیں کہ جن کا ساتھ ہی میں رہنا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک ہی چھت کے نیچے ساس بہو کا رہنا ہوتا ہے، شوہر بیوی کا رہنا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا رہنا ہوتا ہے، اگر ان میں کسی کا مزاج سخت ہو تو بعض اوقات پھر گھر امن کا گہوارہ نہیں رہتا، بلکہ آئے دن جو ہے وہ جھگڑے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سختی سے مزاج کا جو آغاز ہوتا ہے، سخت مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سختی کی وجہ سے پورے کے پورے گھر جو ہے نا وہ اجڑ جاتے ہیں اور تباہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ذرا ہم صحابہ اکرام کی سیرت کے قریب چلیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم یہاں پر ذکر کریں تو ہم جلالت والی جو آپ کی کیفیت تھی وہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو کیا حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اسی صفت پر برقرار رہتے تھے؟ آپ کی نرمی کا کیا معاملہ تھا؟ آپ کے مزاج کا جو ہے وہ کیا معاملہ تھا؟ ذرا آپ بتائیے۔ یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا کے بہت بڑے صحابی ہیں، سبحان اللہ، جن بلکہ کا ان صحابہ اکرام میں ہے جو خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان میں سے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ ترتیب بھی یاد رکھیے ایف جین چینل کے ناظرین، انبیاء اور رسول کے بعد امت میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر جو دوسری شخصیت ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر جو تیسری شخصیت ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو چوتھی شخصیت ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ افضلیت ان کی ہے، اسی ترتیب کو جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ اپنے لیے بھی غصہ نہیں کیے۔ اچھا، یہ تو تھے کہ آپ بہت غصہ اور جلال والے تھے، لیکن آپ کا انداز کیا تھا آئیے سنتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے ان کے غصے اور جلال کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصہ اور جلال یہ عین شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ جہاں دین اسلام، عزت اور عظمت اسلام کا معاملہ ہوتا یا کہیں احکامات شرعیہ کی خلاف ورزی ہوتی، یقیناً آپ وہیں پر غصہ اور جلال کا اختیار فرماتے تھے۔ لیکن جہاں آپ کی ذات کی باری آتی تھی، جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو قطعاً سختی نہ فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر یوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، یا بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، یا ہر ایک وہ جو آپ کے تحت آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے بلکہ کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہاں پر پھر آپ کو انداز نرم ہی رکھنا ہے، ہاں نرمی ہی سے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا ہے، لیکن ضرورت پڑے تو کچھ اس انداز میں آپ سختی کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی سختی کرنے میں میری اولاد جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گی، یا پھر جناب جو میرے ماتحت یہ میرے حکم کو مان لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں گے، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ سختی کریں گے۔ تو اب یہ سختی کرنا جو ہے نا وہ آپ کا اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ دین کے لیے ہوگا، اسلام کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ہوگا۔ تو بس یہ نیتوں کا فرق ہے،
اور یہ غور کر لینا چاہیے بندے کو کہ میں اپنی ذات کے لیے سختی کر رہا ہوں یا دین کے لیے جو ہے وہ سختی کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں تجربہ یہی ہے کہ دین کے حوالے سے بھی بندہ اگر غور و فکر کرے نا تو نرمی نرمی ہی سے کام لے. جب کسی کی اصلاح کا جب معاملہ آئے نا تو بندے کو نرمی ہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ نرم گفتگو ہوگی، نرم انداز ہوگا، اصلاح کرنے کا یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ الکریم لوگ اصلاح جو ہے وہ قبول بھی فرمائیں گے. تو اپنی ذات کے لیے سختی نہیں فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غیرت ایمانی تھی کہ جہاں پر اپنی ذات کا جو ہے معاملہ آتا وہاں کچھ نہیں فرماتے، لیکن جہاں دین اسلام کا معاملہ ہوتا قطعاً سختی جو ہے آپ فرماتے تھے. کیوں فرماتے تھے؟ کہ دین اسلام کی عزت و شرافت کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کیونکہ آپ تو منصب خلافت پر بھی فائز تھے نا. اگر آپ بعض اپنے معاملات میں سختی نہ فرماتے تو حدود اسلام کو کیسے قائم رکھا جا سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اپنے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اچھا، نرمی کے حوالے سے احادیث طیبہ میں بھی تو جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا گیا کہ نرمی اختیار کی جائے اور انہی کی ذات کی گفتگو ہم کر رہے ہیں تو میرے آقا کے فرامین بھی ان کے متعلق سنتے ہیں. بالکل بالکل، سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی معاملہ میں سختی کو خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کا انداز کس انداز سے ہوتا ہے. چنانچہ سنیے گا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، سبحان اللہ. اور دینی معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر چاروں خلفائے راشدین کے نام بھی ذکر کر دیے گئے. اچھا، یہاں پر یہ بھی تو ہے نا وہ اسلام کو عزت فاروق کے ذریعے ملی. اس طرح کی بھی جو ہے نا وہ کچھ روایت ہے کہ عمر کے ذریعے اسلام کو جو ہے وہ عزت ملی، کہ جو ہے وہ ابتداءً جو ہے وہ ایک مکان میں جو ہے وہ عبادت کا سلسلہ رہتا، لیکن پھر کھل کر اظہار اسلام جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کیا گیا، اور پھر کھل کر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کیا گیا. تو یہ سیرت کے ان کے پہلو ہیں جہاں دین کے لیے کے بارے میں آقا کا فرمان موجود ہو ان صحابہ کرام کے بارے میں تو کیا ہی شان والے ہوں گے، کیا ہی شان والے ہوں گے. اچھا، احادیث طیبہ میں بھی ناظرین کرام بیان کیا گیا کہ سختی کیا ہے اور یہ نرمی کیا ہے. بڑی پیاری جو ہے وہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے نا. ان الدین یسر، یعنی دین جو ہے وہ آسان ہے. جی ہاں، دین آسان ہے اور ہمارے ساتھ بھی آسانی ہی چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی موجود ہے کہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر جو ہے وہ نرمی ہی فرما رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. رب آسانی فرما رہا ہے. رب ہو کر بندوں پر آسانی کرے، بندہ ہو کر بندوں پر آسانی نہیں کرے، یہ پھر کہاں کا قانون ہے؟ انہی کے تذکرہ چل رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر جو ہے آپ تشریف لے گئے تو آپ کا انداز کیا تھا؟ حقوق العباد کا کتنا آپ خیال رکھتے تھے؟ ذرا سنیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، کبھی بھی بلا وجہ نرمی یا سختی آپ نے نہیں فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ جہاں نرمی کی حاجت ہوتی وہاں نرمی کی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی آپ نے فرمائی. سبحان اللہ، سبحان. یقیناً یہ حقوق العباد کا یہ عمل رہا، اور لوگوں کے ساتھ ایک عدل و انصاف کا بھی جو ہے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ درس ملتا ہے. یہاں پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کچھ مقام و مرتبہ دیا ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، شہر ملک کے بڑے ہیں، پنچایت میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں جن کی شہر میں، ملک میں مانی جاتی باتوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. کوئی ایسا منصب ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے پر مقرر کیا گیا ہے تو وہاں پر آپ موقع محل دیکھ کر عدل و انصاف کے ساتھ میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اختیار کریں، بیجا سختی نہ کریں. انا کی بھی بات آ جاتی ہے کہ میں ایسا کیوں کروں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر منصب اور مرتبہ دیا تو اس لیے تو نہیں نا کہ بندہ بیجا سختیاں کرے، بلکہ نرمی جو ہے وہ اختیار کرے. بیجا سختیوں سے میرا خیال ہے وہ بچنا چاہیے، اور بیجا سختیاں کرنا بعض اوقات رشتوں میں جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیتا ہے. میں چند مثالوں کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کروں گا، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. بیجا سختیاں، کیونکہ 2 شعبان معظم کا جو ہے دن گزرا، میرے امام اعظم کی یوم وصال بھی تھا. سبحان اللہ. ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. سبحان اللہ. کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے آ کر کے کہا کہ سیدی آپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ کیا بات ہے کہ یہ میرا صبر ہے
اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ آپ کا انداز تھا. یعنی کوئی ان کو پریشان کر رہا ہے، تکلیف برا دے رہا بھلا ہے، کہہ لیکن رہا یہ ہے. صبر کر رہے ہیں، اپنے ذات کے لیے سختی نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سختی کہاں کہاں ہو رہی ہے اور کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. جی بیجا سختیاں کرنا، بندہ اپنی اولاد پر جو ہے وہ بیجا سختیاں کر رہا ہے. بعض اوقات اولاد اپنے والدین سے پھر جاتی ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. ابو اس طرح سختیاں کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ابو کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، انہوں نے سختیاں کرنی ہوتی ہے. یعنی ابو گھر میں تشریف لائے، ہے نا، گھر میں آئے اور انداز ایسا ہے، اے بیٹے یہ کیوں کیا، اے بیٹے وہ کیوں کیا، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، پورا گھر جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے. اب بیجا سختی والے الفاظ استعمال کرنا، بعض اوقات بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی جو ہے وہ سہم جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ گھر پر آ گئے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہوگا. تو جو سخت مزاج ہوتا ہے نا ناظرین، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جو نرم مزاج ہوتا ہے نا، لوگ اس کو پسند کرتے. تو اولاد پر جو ہے وہ بلا وجہ سختی نہ کریں، نرمی ہی اختیار کریں. کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو جائیں تو مشورہ ہے کہ نرمی ہی سے جو ہے وہ سمجھائیں. دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہو جائیں گی کہ ایک تو کسی کی غلطی پر ہم اسے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بیسیکلی پہلے یہ دیکھنا ضروری کہ وہ غلطی واقعی اس میں ہے نہیں ہے، وہ گناہ وہ جرم اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے. بعض اوقات بغیر تحقیق کے اور اس کے بعد بغیر تحقیق کے سمجھانے میں سختی والا انداز، یعنی بندہ جری ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اوپر سے آپ کا انداز بھی اتنا سخت ہے کہ میں نے سارے کے سارے جرم کر لیے، تو بڑا پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر غلطیاں بھی ہو، پہلے غلطیوں کی شناخت ہو، غلطیوں کی تحقیق ہو، اس کے بعد الفاظوں کا انتخاب ہو اور نرمی ہو، الفاظوں میں نرمی ہو، ایک ترتیب وار ہمارے الفاظ ہو. جتنا گناہ ہے، جتنی غلطی ہے، اتنے ہی الفاظ ہو. چھوٹی سے غلطی اور جناب بات اتنی ساری لے کے بیٹھ گئے کہ پورا گھنٹہ آپ نے لے لیا، تو شاید بندہ جو ہے نا وہ متنفر ہو جائے گا. تو نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے. تو اولاد کے ساتھ بھی بیجا جو ہے وہ سختیاں نہیں کرنی ہے. اسی طرح عبد الواجد بھائی، جو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا نازک بھی ہوتا ہے. ہمیں معاشرے میں چند ان پہلوؤں پر ڈسکس کرنی ہے کہ جہاں پر سختیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی، جہاں نہیں ہونی چاہیے. اب شوہر اور بیوی کے رشتے میں اگر ہم دیکھ لیں کہ شوہر کی بیجا سختی کرنا، بیوی پر جو ہے وہ بیجا سختیاں کرنا، ان کی جیسے کھانے برائیوں کو پینے کے، بچوں کے سامنے نہ ہاں، بیان کرنا. کھانے پینے کے معاملات میں اگر کمی آئی تو بندہ سختی کر رہا ہے. اپنے انتظامات میں کچھ کمی آئی، بندہ سختی کر رہا ہے. اپنی مزاج کے خلاف جو ہے وہ کچھ باتیں ہوئی، بندہ سختی کر رہا ہے. اس کے توقع کے خلاف کوئی کام ہوا، بندہ سختی کر رہا ہے. اور پھر سختی کر کر کے پھر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ صرف رشتے کا لحاظ رکھنے کے لیے دونوں ایک گھر میں ایک ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں محبت نہیں ہوتی. سختی جو ہے نا، یہ رشتوں سے محبت کو دفع کر دیتی ہے، رشتوں سے محبت کو دور کر دیتی ہے، رشتوں سے محبت کو نکال پھینکتی ہے. اب بندہ جو ہے نا ایک رشتے کی وجہ سے ساتھ میں جو ہے نا وہ جڑا ہوتا ہے، لیکن احساس باقی نہیں رہتا. تو شوہر صاحب بیویوں پر سختی، بیجا سختی نہ کیجیے. جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے وہاں تو بالکل ہی بندے کو سختی نہیں کرنی چاہیے، وہاں صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا چاہیے. اسی طرح بیوی ہے، وہ شوہر پر جو ہے وہ بیجا سختی نہ کرے. آپ اتنی بجے کیوں نہیں آئے، آپ لیٹ کیوں ہوئے، کہاں تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھر پہ پہنچنا تھا، مجھے یہ تھا وہ تھا. برائے کرم بیجا سختی نہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں پھنس گئے ہوں، کسی ارجنٹلی میٹنگ میں ہوں، پہلے پوچھ لے، اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرے. تو بیجا بہت ساری جو ہے وہ سختیاں ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو لانی ہی ہے، یہ نہیں ہوں گی تو چلے گا نہیں، یا جناب یہ مجھے چاہیے، وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جائیں گے تو چھٹیوں کے دن ہے، آپ مجھے کیسے نہیں لے جائیں گے. پھر اس پر جری ہو جانا، اس پہ سخت مزاج ہو جانا. یا جب بھی شوہر سے گفتگو کرنی ہے تو سختی ہی سے گفتگو کرنی ہے، جب بھی گفتگو کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی بات بولنی ہے کہ اس کا مزاج جو ہے وہ خراب ہی ہو. پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اس طرح کا حال جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں سختی سے بچیے اور نرمی جو ہے وہ اختیار کیجیے. میں آپ کو بتاؤں کہ گھر ٹوٹتا ہے نا سختی سے تو کس قدر جو ہے وہ تباہی آتی ہے. آپ دیکھیے واچ ہے، آپ یہ جو درمیان میں جو بناؤ نا جس میں ہم ٹائمنگ دیکھتے ہیں، آپ اس کی مثال ایک گھر کی طرح لے لیں، ٹھیک ہے جی. یہ گھر ہے اور یہ دو پٹے ہیں نا، اس کو یہاں پر سنبھالے ہوئے ہیں. یہی مثال جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی ہوتی ہے. اگر یہ نرم مزاج ہو، مل کر رہیں، سختیاں نہ اپنائے، تو پورا کہ پورا گھر جو ہے نا اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، بنا رہتا ہے. لیکن اگر اس میں سے ایک بھی پٹا نکال دیا جائے، یا آپ ایک بات بتائیں کہ کسی ایک پٹے کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا جائے، تو بتائیں یہ تو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا نا، بالکل ایسا ہوگا.
تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا وہ گھر بنے نہیں رہتے، تو سختیاں گھروں کو توڑ دیتی ہے۔ تو بیوی کی شوہر پر بیجا سختی کرنا، شوہر کی بیوی پر جو ہے وہ بیجا سختی کرنا ہے۔ پھر اس کے اسی سے ملتے جلتے اگر میں ساس بہو کے رشتے کی اگر بات کروں، اگر یہاں پر بھی بیجا جو ہے وہ سختیاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو۔ جو بہو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ساس پر سختی نہ کریں، اس کو ماں سمجھیں، ماں کی طرح جو ہے وہ اس کا ادب بجا لائے، اس کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کریں، اس کی خدمت بھی کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں کہ وہ آپ کے شوہر کی والدہ محترمہ ہے۔ وہاں پر بھی جو بیجا سختی کا معاملہ نہ ہو، شاید بہو کی طرف سے اتنی سختیاں تو نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن ساس کی طرف سے جو سختیاں ہوتی ہیں نا وہ بعض اوقات واقعی میں سختیاں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں سختی سے بڑھ کے کون سا لفظ میں استعمال کروں یا کون سا درجہ استعمال کروں، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا کہ اس طرح کی جو ہے وہ سختیاں ہوتی ہیں نا کہ بہو پریشان ہو جاتی ہے، گھر میں عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے جب بھی بات کرنی ہے نا تو جھاڑ کر ہی کرنی ہے، انہوں نے جب بھی بات کرنی ہے نا تو مجھے کچھ نہ کچھ عیب نکال کر ہی کرنی ہے۔ اس طرح کا مزاج اگر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں جناب میں ساس ہوں تو میں تو بولوں گی، یا جناب میں ساس ہوں تو میں تو ایسا کروں گی، میں نہیں کروں گی تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، گھر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان معاملات پر جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے، اور ہر رشتے میں ہمیں نرمی کو تلاش جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں سختی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو انسانوں کے ساتھ میں ہے نا، ہمارا پیارا دین تو عبد الواجد بھائی اتنا پیارا ہے کہ جو جانوروں پر بھی نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ سیرت مصطفیٰ میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ایک اونٹ نے آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ فریاد کی، آپ نے اس کی فریاد سنی کہ اس کا مالک جو ہے اس کو کھانا پینے کے لیے نہیں دیتا تھا، تو اونٹ نے فریاد کی، پھر آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ اس کو پانی اور کھانا وقت پر دیا جائے، ان پر سختی نہ کرے۔ یعنی ایسے جانور کی جن سے کام لیا جاتا ہے، بندہ کام ہی لے رہا ہے اور جناب اس کو کھانا پینا وقت پہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی تو نہیں ہوئی۔ کام بھی لینا ہے تو آسانی کے ساتھ میں جو ہے وہ لینا ہے، یعنی ان کو مارنا نہیں ہے۔ جیسے قربانی کے جب ایام ہوتے ہیں، جیسے کہ اس طرح کے کئی مواقع آتے ہیں کہ جانور ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اور سخت حکم لگے گا نا، جی ظاہر سی بات، وہ ایک بے زبان جانور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بے زبان ہے، اس سے تو معافی کی صورت بھی کیسے ہوں گی، جی جی، مشکل ہو جائے گا نا۔ تو جانور پر تو ظلم کرنا یہ انسانوں پر ظلم کرنے سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے، یہی احادیث طیبہ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیں میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوروں پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تم پر سختی کرے گا۔ اللہ، ایک قوم نے اپنے جانوروں پر سختی کی تھی تو اللہ نے بھی اس قوم پر سختی کر دی۔ اللہ اکبر، یعنی بتائیں کہ جو جانوروں پر سختی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرتا ہے، تو ہمیں جانوروں پر بھی سختی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے ہمارا تعلق ہے ہر شخص کے ساتھ ہمیں نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نرمی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے، نرمی اختیار کریں انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی جو ہے وہ برکتیں پائیں گے۔ یہاں پر میں یہ بھی تذکرہ کروں گا کہ جو سیٹ ہیں، افسر ہیں، جو کوئی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، جن کے مزدور ہوتے ہیں اور جناب جن کے نیچے نوکر کام کرتے ہیں، بعض اوقات ان پر بھی بندہ سختیاں کر رہا ہوتا ہے، رعایا کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، بالکل ایسا آپ ہی نے کتنا جو ہے اللہ ان پر ظلم کیا، آپ نے اللہ کتنی سختی آپ نے کی، یہ رب کی پکڑ تو بہت، یہ نہیں سمجھتے کہ رب تعالیٰ تو اگر پکڑیں تو پھر تو ہمارا بندہ کیسے بچ سکتا ہے۔ تو اس طبقے پر بھی جو ہے وہ نرمی ہی کرنی ہے، بھائی لیٹ آئے تو اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں، کیا وجہ تھی، اور جناب بیجا پھر سختیاں کرنا، یقیناً آپ کو پوچھنے کا اختیار ہے لیکن نرمی کے ساتھ پوچھیے۔ کسی کام میں اگر گڑبڑ ہو گئی ہے، نرمی ہی کے ساتھ آپ اس کا مطالبہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ جو طبقہ ہے آپ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو سختی کرنے والا ہوتا ہے نا، تو یہ طبقہ سامنے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا لیکن پیٹھ پیچھے آپ سے محبت نہیں کرے گا، اظہار محبت نہیں کرے گا، تو مجبوری میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، نہ اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ تو ہر شخص جو ہے وہ
نرمی ہی کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کی دولت سے سرفراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سختی سے محفوظ فرمائے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب تک رکھیے اپنا خوب خیال، اور جی ہاں، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔